بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج کا پرسہ 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر کے نام نامی سے منسوب ہے۔ جب امام اپنی رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے تو بی بی ام کلثوم سے کہا کہ میرے 6 ماہ کے بیٹے شہزادے علی اصغر کا خیال رکھنا۔ تو بی بی نے کہا کہ ہونٹ خشک ہیں اور پیاس کی شدت ہے اور اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، تو اس معصوم کو آپ پانی کی سبیل کروا دیں۔ امام اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے شہزادہ علی اصغر کو میدان کربلا میں لائے اور ان سے کہا کہ اب نہ میرے بیٹے ہیں، نہ اصحاب ہیں، نہ وہ جانثار ہیں، صرف یہ معصوم شہزادہ علی اصغر ہے، تو اس کو چند بوند پانی پلا دو۔ یہ بالکل اس طرح سے تڑپ رہا ہے جیسے ایک مچھلی جو ہے پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ ابھی امام کا وہ جملہ ختم بھی نہ ہو نہ پایا تھا کہ حرملہ نے شہزادہ علی اصغر کا گلے کا نشانہ لیا اور تیر وہاں سے چلا دیا۔ آج کا یہ پرسہ شہزادہ علی اصغر کے نام نامی سے منسوب ہے اور ہم اس پرسے میں شہزادہ علی اصغر کا پرسہ دیں گے۔ انسانی تاریخ نوخانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جناب نوح علیہ السلام نے نوحہ سب سے زیادہ نوحہ خوانی جو ان سے ہوئی اور سب سے زیادہ نوحہ انہوں نے پیش کیا، اس کے بعد ان کا نام نوح رکھ دیا گیا اور جناب نوح اسی حوالے سے ان کی پہچان ہے۔ اور جب کربلا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر ماں نے اپنے بچے کے لیے نوحہ پڑھا، اس کی لاش پہ نوحہ پڑھا، لیکن سب سے پہلا نوحہ جو پڑھا گیا امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ ان کی بہن جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پڑھا۔ اور اسی کے حوالے سے اگر ہم تاریخ کو اور دیکھیں تو ہمیں انڈیا میں نوحہ خوانی دکھائی دی، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں چھجن صاحب جیسے لوگ، بشیر صاحب جیسے لوگ، شبر صاحب جیسے لوگ، اور ہمیں علی ضیاء رضوی صاحب جیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوحہ خوانی کی ترویج میں جو کام ہم دیکھتے ہیں اس مصرعے سے شاید آپ بآسانی سمجھ سکیں گے اس بات کو کہ ایک شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے۔ اسی پیغام کو لے کے دنیا کے گوشے گوشے میں اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کے کوچے کوچے میں جو نوحہ خوانی کے بہترین فرائض انجام دیے، جو پیغام امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا پیغام دلوں تک، سینوں تک اور ذہنوں تک پہنچایا، اس میں ایک نام جو بہت ہی بڑا نام ہے، اور یہ ایک بڑی سعادت ہمیں نصیب ہوئی اس ملک میں کہ اس شخصیت کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بیتاب تھے یہاں کے مومنین کہ یہ عرفان ازا یہاں پہنچے اور ہم ان کے پرسے میں شریک ہوں، ان کے پرسے کو سنیں، اور یہی اس دفعہ اس محرم میں یہ سعادت نصیب ہوئی UK کے مومنین کو کہ عرفان ازا جناب عرفان حیدر صاحب جو ہے اس ملک تشریف لائیں، اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا پہلی محرم الحرام سے، اور آج یہ سعادت ہدایت ٹی وی کو حاصل ہوئی، اور یہ باعث شرف ہے ہمارے لیے کہ جناب عرفان حیدر جو ہیں اس پروگرام میں چاند کربلا میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے 10 محرم تک پرصداری کا آپ ہدایت ٹی وی پہ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے جناب عرفان حیدر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سب سے پہلے تو پرسہ پیش کرتا ہوں جناب شہزادہ علی اصغر کا، اور بہت ہی ممنون و متشکر ہوں کہ آپ یہاں UK میں آئے، اور تمام مومنین کی جو اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ کو، بہت زیادہ بیتاب تھے اور سننا چاہتے تھے مومنین آپ کو یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا انڈیا میں بھی، اور انہوں نے جب پاکستان میں دیکھا، آسٹریلیا میں دیکھا، تو تمام لوگ جو ہے بیتاب رہتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا کہ عرفان حیدر جو ہے یہاں UK کے مومنین کے پاس آئیں اور ان سے وہ پرسہ آپ سے سنیں۔ تو
میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جب آپ یو کے میں ماشاءاللہ ہیں، آج تک 6 محرم ہیں، تو کیا محسوس کیا یہاں کے مومنین سے وہ دیکھ کے آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ ہر جگہ، ہمیشہ ہر رضا خانے میں، ہر چینلز پہ میں یہی کہتا ہوں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لیے۔ آہا، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہمارا ایک ہی رہبر ہے، ایک ہی منزل ہے، ایک ہی رہنما ہے۔ سبحان اللہ، کربلا ہماری منزل ہے، بے شک۔ اور ایک ہی پیغام ہے کہ جو آپ مجھ سے پہلے بتا چکے ہیں دنیا کو، کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے۔ کیا ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہے۔ بے شک۔ لنڈن، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا نام بدل رہے ہیں لیکن کام ایک ہی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے لیے لنڈن، پاکستان، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، افریقہ، یورپ، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، مقصد حیات صرف عزاداری سید الشہداء سبحان ہے۔ اللہ، سبحان جہاں اللہ۔ جا رہے ہیں، میں نے کہا اکثر کہ میں جہاں بھی گیا تیرا ماتم کیا، تیرا نوحہ پڑھا، تجھ کو پرسا دیا۔ پوچھا دنیا نے جب میرا نام و نسب فخر کرتے ہوئے، میں نے ان سے کہا کہ میں سے مراد یہاں ہم سب عزاداران مسلم کربلا، کہ میں 3 شب و روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی مقصد ہے ساری دنیا میں جو عام کرنا ہے، وہ ہے کربلا والوں کی یاد اور عزائے حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے اس بار لنڈن میں آنا ہوا، اور پہلا اشرا میں محمدی ٹرسٹ کی جانب سے ہیمر سمتھ ٹاؤن ہال میں پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ تمام مومنین سے میں بہت شکر گزار ہوں، آپ تمام مومنین کا، کہ آپ جس طرح سے آ کر میری پذیرائی کر رہے ہیں اور اس پرسے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو 6 محرم ہے اور 8 اکتوبر ہے، آج جناب عرفان حیدر صاحب جو ہیں ادارے جعفریہ ٹوٹنگ میں بھی شب بیداری جو ہو رہی ہے اس میں نوحہ خوانی پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رائل سلپ میں جو عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، کل بھی ہم نے انہیں وہاں سنا اور آج بھی انشاءاللہ وہاں پہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام مومنین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جناب عرفان حیدر صاحب جو ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہیں، آپ جو ہے جو بھی ان سے سوال کرنا چاہیں اور جو بھی نوحہ ان سے سننا چاہیں، جو بھی پرسہ آپ سننا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ ان سے سن سکتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آج سے تقریباً 10 محرم تک، اور جناب عرفان حیدر جو ہے ہمارے اس پروگرام میں پرسہ داری پیش کرتے رہیں گے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام ایک پڑھا، تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو آپ سے سن لیں، پھر اس کے بعد ہماری لائیو کالر شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان سے ہم جو بھی ان کی فرمائشیں ہوں گی ان کو اس میں شامل کریں گے۔ جی انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک بار مل کر عظمت مولا علی اصغر علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کلام پیش کر رہا ہوں، آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا سے گزارش ہے کہ مل کر میرے ساتھ اس کلام میں شریک ہوں، اور بالخصوص ہمارے یہاں جو حسینی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے مل کر میرے ساتھ پڑھوائیں ہمارے۔ دیکھیے ہم اس وقت اس چینل پہ نہیں ہیں، یہ ہدایت ٹی وی مشعل راہ ہے حسینیوں کے لیے، اور نام بھی ہدایت ہے، تو ہم نے اسے عزا خانہ بنایا ہوا ہے۔ اور میں چینلز پر جانے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں، بہت کم جاتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ عزا خانہ ہے، اور عزا خانے میں ذکر حسین کرنے کا موقع ملا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو بالکل آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کسی چینل پہ بیٹھے ہیں، اس عزا خانے میں ہم بیٹھے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے کہ ہم علی والے جہاں میں ایسے پہچانے گئے، ایک عزا خانے سے نکلے ایک عزا خانے گئے۔ تو ابھی یہاں سے ہم سلامت رہیے، اور ابھی ہم یہاں سے جائیں گے دوسرے عزا خانے میں، اور وہاں عزاداری سید الشہداء برپا کریں گے۔ عرفان حیدر کو چینل پر سمجھ کے مت سنیے گا، یہ سنیے گا کہ آپ کے گھر میں فرش بچھائے اور عزا خانے میں آپ کے عرفان حیدر نوحہ خوانی کر رہے ہیں، اور اس اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے دوست کے ساتھ مل کر حسین ابن علی کا جو ہے وہ غم منانا ہے، شہزادی کونین کو ان کا پرسہ دینا ہے۔
آئیے مل کر فرزند حسین ابن علی مولا علی اصغر کا یہ کلام شروع کر رہا ہوں. آج کے دن کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. سب مل کر ہمارے عمران بھائی بھی اور جتنے ہمارے یہاں پر دوست احباب بیٹھے ہیں سب مل کر عزاداران مظلوم کربلا اس کلام میں شریک ہوں. نہ ملے گا 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 جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں. تھک جائیں گی یہ آنکھیں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا سلامت رہیے اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا. ہر وقت تیرے ہونٹوں پر ہوگا یہی نوحہ. بن تیرے سکوماں کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا آباد رہیے اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. آئیں گے لئی ہم پر ابھی اور قیامات. ڈھونڈیں گے شقی دشت میں بے شیر کی تربت. شہداء کے سروں میں جب اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. ہاتھوں میں اٹھاؤ گی جب پانی کا کوزہ پانی میں نظر آئے گا بے شیر کا چہرہ. بس عکس نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا.
جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. زنداں سے رہا ہو کر جب جاؤ گی تم گھر ہر گود میں ڈھونڈے گی بہت روئے گی مضطر. جب فاطمہ صغریٰ کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. اصغر کے شلو کے جب نظر آئیں گے گھر میں ایک درد سا اس وقت بھی اٹھے گا جگر میں. سب ہوں گے وہاں لیکن اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. کیا بیت گئی ہوگی اس ماں کے جگر پر سوچو تو ذرا کہتا ہے عرفان سے مظہر. جب شہ نے کہا ہوگا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. اور یہ پہلا پرسہ جناب شہزاد علی اصغر کا جناب عرفان اعضا جناب عرفان حیدر صاحب نے پیش کیا. اور یہ سلسلہ جاری ہے. ہدایت ٹی وی پہ یہ پروگرام ہے اے چاند کربلا کے، اور انہی چاندوں کا ذکر اس پروگرام میں جاری ہے پہلی محرم سے. اور آج اس چاند کا ذکر کیا جا رہا ہے جو چاند امام کو بہت عزیز تھا اور جس کا سن صرف اور صرف 6 مہینے تھا. اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس پروگرام میں سب سے پہلی کالر جو شامل ہو رہے ہیں ان کو اس میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہم نے کال کیا جناب آپ کے پروگرام میں. السلام علیکم. چاند کربلا کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سکردو سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سکردو سے. جی جی. کون سا کلام سننا چاہیں گے جناب عرفان حیدر صاحب؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ لائیو ہیں پروگرام کے اندر. اگر آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پیچھے کم کر لیں گے تو شاید ہماری آواز آپ بآسانی سن سکیں گے. سکردو سے بات کر رہی ہوں، سکردو سے. جی جی. کیا کون سا کلام سننا چاہیں گے جناب عرفان حیدر صاحب سے آپ؟ کون سے کلام سننا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ ٹی وی کو سن رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے صحیح ہم تک نہیں پہنچ پا رہی اور ہماری ان تک نہیں پہنچ پا رہی. اور یہاں سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے جناب عرفان حیدر صاحب کہ بہت نوحہ خان پاکستان میں مشہور معروف نوحہ خان جن کا ذکر میں نے چھجن صاحب کا نام لیا آپ کے سامنے، اور میں نے جناب علی ضیاء رضوی صاحب کا نام لیا جو ہمارے استادوں میں بالکل ہم سب ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں. تو یہ ان میں سے آپ کو کون سا جو نوحہ خان جس نے متاثر کیا اور آپ اس طرف نوحہ خانی کی طرف آئے، اور کب سے آپ نے نوحہ خانی کا آغاز کیا؟ میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نوحہ خان ہیں، جتنے بھی ذاکرین عظام ہیں، جتنے بھی شعراء ہیں، بی بی کے سب منظور نظر ہیں. بے شک. سب مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں. سبحان اللہ. سبحان یعنی سب کے سب چنے ہوئے ہیں. بے شک. بے شک. شہزادی کونین کی خاص عطا سے یہ جتنے بھی ذاکرین ہیں، ذاکرین اہل بیت، یہ بی بی کی تائید سے، ان کی منظوری سے اس کار میں شامل ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کون اچھا لگتا ہے،
سوال یہ ہے کہ اس شہزادی کی بارگاہ میں کس کے کلام کیا کہنے، یا سبحان اللہ، کون قبول ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیے دنیاوی معاملات یہ ہیں کہ سب ذاکرین ہیں اور سب کے مناسب ایک ہی ہیں. جو صاحب ممبر ہے وہ صاحب ممبر ہے. سبحان اللہ. اب مرتبہ کس کا زیادہ ہے کس کا کم یہ تو بارگاہ اہل محمد میں طے کیا جاتا ہے. سبحان. اور سینئر ہمارے جتنے بھی نوح خان ہیں، علی ضیاء رضوی صاحب کا نام، سچے بھائی، سچے بھائی کا نام، آفاق بھائی، آفاق بھائی اور چھجن صاحب، چھجن صاحب، علی بھائی. ہمارا دور نہیں تھا وہ، لیکن ظاہر ہے ہم نے انہیں سنا ہے کیونکہ ہمارے شعبے سے تعلق تھا ان بے کا. شک بے شک. ہاں، ندیم رضا سرور صاحب، جی، ناصر زیدی صاحب، سبحان اللہ. یہ سینئر نوح خانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. ساجد جعفری صاحب، ساجد جعفری، مسیب بھائی، مسیب علی رضوی، اور بہت سارے نوح خان جو ہے وہ جو سینئر، ناظم بھائی، جی ناظم بھائی، جن کا تذکرہ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. یہ وہ نوح خان ہیں کہ جو آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں، بے نئے شک، آنے بے والوں شک، کے لیے. بے شک. اور جتنے بھی نوح خان جو نئے آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں سنیں. انہیں سنیں. بالکل بالکل. ایک اور کالر موجود ہے، ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام بھائی، میں ملک کیسر بات کر رہا ہوں ضلع چکوال سے، جی جی علاقہ کون ارو شریف سے. جی 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 ہمیں مولا پاک معصوم علیت کی شہادت کے بارے میں آپ لوگ خانی آپ ایک بتا دینے چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا چکوال سے. تو میں نے آپ سے یہ جاننا چاہا کہ آپ نے کس ایج، مطلب کس عمر سے آپ نے شروع کیا نوخوانی. لیکن اس میں میں سب سے پہلے اپنا ایک واقعہ سنا دوں. میں نے خود ذاتی طور پہ جناب عرفان اعظم، جناب عرفان حیدر صاحب کو جو سنا، وہ جلوس میں، اور تمام جلوس جو کہ نشر پاک سے نکلتے ہیں، ان کی انجمن کاروان آزاد جو بہت ہی زیادہ منظم اور مستحکم انجمن ہے وہاں کی. اور اس جلوس اعضا کو بھرپور انداز میں، اور پہلے جلوس شروع سے لے کے آخر تک، اختتام پذیر تک یہ انجمن ہمیں وہاں دکھائی دیتی. اور میں نے اس انجمن کو سنا، جناب عرفان حیدر صاحب کا پہلا کلام جو سنا وہ سنا نشر پاک میں نمائش چورنگی کے اوپر. اور وہ کلام آج تو دنیا میں سب جگہ سنائی دیتا ہے، لیکن وہ نوحے کی صورت میں جو سنا وہ میں نے جناب عرفان حیدر صاحب سے، جناب سبت جعفر صاحب کا کلام جب علی آ گئے زندگی آ گئی. اور وہ مائک کا دور تھا اس دور میں نے، اور مجھے آج تک وہ ذہن میں، آج تک وہ آواز گونجتی ہے. آج بھی اسی طرح ماشاءاللہ ہم اس جو ٹریڈیشنل ایک نظام چلتا آ رہا ہے، ٹھیلے پہ مائک لگا کے پڑھنا، وہ ایک اس کا ایک الگ رنگ ہے، اس کا الگ مزہ ہے، اس میں کچھ ہے، اس میں رنگ اعضا ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو وہ خدا کرے وہ رنگ ہمیشہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں؟ بول رہا ہوں سر، ضلع ہری پور سے. جی 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 کیا جی کیا سننا چاہیں گے؟ جناب عرفان اعضا، عرفان حیدر صاحب ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں، تو کیا کون سا پرسہ آپ سننا چاہیں گے ان سے؟ بی بی سکینہ پہ کوئی بھی کلام سنا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور میں نے اس پروگرام میں آپ سے جو سوال کیا، اس میں ایک سوال جو ہے جناب علی ضیاء رضوی صاحب کے حوالے سے، اس حوالے سے ایک کلام آپ نے جناب علی ضیاء رضوی کا پڑھا، اے 6 مہینے والے. تو میں چاہوں گا اس کو بھی اس پروگرام کا حصہ لازمی بنایا جائے. لیکن ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. اور بی بی سکینہ کے حوالے سے جیسے بھائی نے کال کی، ان کو بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم وہ کلام بھی سنیں گے ان سے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں اپنی طرف سے آپ سب بھائیوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں. جی جی. اور میرے بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کا خاص کلام، کوئی مرثیہ ایسا ہو جو انہوں نے خیمے سے رخصت ہوتے وقت کوئی. خیمے سے رخصتی کا بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں کال کرنے کا. خیمے سے رخصتی کے حوالے سے وہ سننا چاہیں گے کلام. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا جو علی ضیاء رضوی صاحب کا کلام آپ نے پڑھا، وہ ایک کالر اور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور کالر کو لے لوں، کیونکہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ مومنین آپ کو دیکھنے کے بعد جو ہے رک سکیں گے. اور میرے خیال سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم جو شامل جن لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں انہیں لازمی طور پہ اس پروگرام میں جو ہے شامل کریں گے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی نذیر بات کر رہا ہوں چائنا سے. جی چائنا سے. کیا سوال، کون سا پرسہ سننا چاہیں گے جناب عرفان اعضا، عرفان حیدر صاحب سے؟ عرفان حیدر صاحب کا ایک اچھا سا وہ نوحہ ہے، اے موت ٹھہر جا، تو اگر وہ سنائیں تو بہت مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. اور یہ ہمیں
کال کی چائنا سے، اور مومنین جو ہے یقینی طور پہ چائنا میں پوری دنیا میں چپے چپے میں موجود ہیں اور یہ سلسلہ جاری. تو اب میں اسی طرف آؤں گا، اور یقینی طور پہ جناب عرفان حیدر، جیسے کہ میں نے پہلے اپنے انٹرو میں شمع سے شمع جلے کے حوالے کا حوالہ دیا تھا، بالکل اسی طرح سے انہوں نے ہر ملک میں جا کے اور ہر چپے کریا میں جا کے پیغام امام مظلوم لوگوں کے دلوں اور سینوں تک پہنچایا ہے. تو اسی کو بڑھاتے ہوئے ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں اس پروگرام میں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر، میں محمد تقی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی محمد تقی صاحب، کون سا پرسہ سننا چاہیں گے جناب عرفان؟ سر اکبر کی آخری اذان سننی ہے، یہ نوحہ سنا دیں پلیز. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تو یہ سلسلہ جاری ہے اور پھر میں اسی طرف آؤں گا اور ضیاء بھائی کا وہ کلام. سب سے پہلے تو میں آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ایام اعزاں میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے سینئر نوخان جناب علی ضیاء رضوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے مناصب میں مزید بلندی کے لیے ایک بار مل کر بآواز بلند نعرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی ضیاء رضوی صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کر ہم نے ان سے اجازت لی، اور یہ کلام ظاہر ہے ہم وہ حق شاید نہ ادا کر پائیں، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اپنا رنگ ہوتا ہے. اپنی سے خوشبو لیے، اپنا سا رنگ لیے کلام آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہے ہیں. بس پھر اسی طرح گزارش ہے آپ تمام عزاداروں سے کہ میری آواز سے آواز ملا کر اس پرسے میں شریک ہوں. چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر. چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر. اے شاہدی کے دلبر، اے شاہدی کے دلبر، اے روح قلب مادر، روح قلب مادر، اے تشنہ کام اصغر، اے بے زبان اصغر، اے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر. شکوہ نہ کرنا اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، پانی نہیں میسر، پانی نہیں میسر. آنسو بہا کے میں نے تربت کو کر دیا تر، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر. تشنا لبی پہ تیری، تشنا لبی پہ تیری
گریاں ہے یہ خدائی، ہے یہ خدائی، مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی، اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ ایک بند کا اس کلام میں ہم نے اضافہ کیا، وہ علی رضا رضوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام کس کا ہے، ان کی تائید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ پوچھو علی ضیا سے، پوچھو علی ضیا سے، عرفان کربلا سے، کربلا سے، بانوں کے دل کو دیں گے یہ لفظ ہی دلا سے، اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ تاریخ کربلا کو، تاریخ کربلا کو پڑھ کر انیس دیکھو، انیس دیکھو، دشمن بھی سر جھکائے کہتے ملیں گے تم کو، اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں، اور یقینی طور پہ اس وقت یہ کلام سننے کے بعد وہی وقت یاد آ گیا جب علی ضیا رضوی صاحب حیدریہ امام بارگاہ میں جب یہ کلام پڑھا تھا، تو میں کیا بیان کروں اس منظر کا، اور وہی مناظر آج اس ہدایت ٹی وی پہ مجھ میں محسوس ہوئے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کال تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے، بہت سارے مومنین انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب عرفان اعضا عرفان حیدر سے کلام بھی سنیں گے، اور ایک خوبصورت کلام ہم نے سنا، خوبصورت پرسہ پیش کیا، اور میں چاہتا ہوں کنٹرول روم سے کہ وہ کالوں کو سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیں، اور جو مومنین اس پروگرام میں جناب عرفان اعضا عرفان حیدر صاحب سے پرسہ سننا چاہتے ہیں وہ اس میں جو ہے پیش، اور میں چاہوں گا کہ اس کال کو آپ فارورڈ کر دیں تاکہ ہم اس میں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، عمران بھائی ظہیر بات کر رہا ہوں MCR مانچسٹر سے۔ جی ٹی وی جی ظہیر ویلکم کہتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کو، اور ہماری یہ فرمائش ہے، خصوصی فرمائش، کہ لوگ اپنے پسند کی سن رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عرفان بھائی اپنی پسند کا ایک کلام ضرور، ہمارا جو ہدایت ٹیم اس وقت بیٹھی ان کو جو لائیو کر رہی ہے ان کے لیے، بہت اور سلام اور محبت اور دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، اور یقینی طور پہ ہدایت ٹی وی کے تمام جتنے بھی ٹیم وہاں جو مانچسٹر میں ہیں، اور علماء حضرات جو کہ جناب قبلہ عباس عابدی صاحب، جناب غلام حسین عدیل صاحب، اور جناب میجر جاوید صاحب، تمام لوگ جو ہے، اور جس طرح سے MCR سے یہ کال آئی ہے، اور تمام اس عزا میں آپ کے ساتھ شریک غم ہیں، اور وہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ اور میں یہاں جناب جو اس پروگرام کو یہاں سے لائیو کر رہے ہیں جناب زین حسن سے گزارش کروں گا، اور بہت ہی جو ہے محنت اور لگن کے ساتھ وہ ہمارے یہاں پروگرامز کو لائیو کرتے ہیں۔ زین حسن سے چاہوں گا کہ وہ تمام کالز کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، جو بھی لوگوں کی گزارشات ہیں، جو بھی وہ سننا چاہتے ہیں پرسہ جناب عرفان حیدر صاحب سے، ان کو اگر
اگر وہ نوٹ کر کے مجھے بتاتے رہیں تو ہم وہ سنتے رہیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، اور ہم جو مومنین، بہت سارے مومنین انتظار میں رہتے ہیں کہ کب پہلی کال کٹے گی تو ہماری باری آئے گی. تو اس کو آسان کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان نوحوں کو جو بھی پرسے کے حوالے سے لوگ کرنا چاہیں، سننا چاہیں جناب عرفان حیدر صاحب سے، وہ نوٹ کروا دیں. جناب زین حسن صاحب کو جو کہ ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کو جو ہے ہمیں بتا دیں گے تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے کہ ہمارے MCR سے کال آئی ہے، تو میں چاہوں گا آپ کی جو بہت زیادہ پسند کا کلام ہو تو ہم چاہیں گے وہ آپ سنا دیں. ہمارے MCR سے جن صاحب کی کال آئی تھی، ظہیر بھائی کی. ظہیر بھائی، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوحے ہمارے جس طرح اولاد ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے. یہ نوحے اس طرح ہوتے ہیں. اور کوئی بھی نوحہ خان، شاید میں تمام نوحہ خانوں کی طرف سے ایک ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر نوحہ خان ہر نوحے پر اتنی محنت کرتا ہے کہ جتنی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پسند کا نوحہ کوئی سنا دے. یقین مانیے کہ میرا ہر نوحہ مجھے پسند ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان. مومنین کی تمام آراء جو ہیں وہ اپنی جگہ قابل احترام ہیں، لیکن ماں کو اپنے سب بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. تو پیش کر رہا ہوں وہ کلام. جب ماں کا تذکرہ آ ہی گیا تو حسینی سارے جس ماں کے بیٹے ہیں اور جس کی دعا کی وجہ سے ہم سب خلق ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اس ماں کا ایک کلام آپ کی سبحان خدمت اللہ کر رہا ہوں. مل کر عظمت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام اپنے حاضرین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ مل کر اس کلام میں شریک ہوں اور پاک بی بی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے دعائیں لیں. فاطمہ زہرا، 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 فاطمہ زہرا راضیہ، فاطمہ زہرا مرضیہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون. میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا، یا زہرا، زہرا یا زہرا، آباد رہیے، یا زہرا. تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائے باندھ دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا، یا زہرا، زہرا یا زہرا، یا زہرا. اے میری بی بی، آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا. سلامت رہیے. یا زہرا، زہرا یا زہرا، یا زہرا. فرش مجلس پہ اور مصلی پر
ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہیں نہ رہیں مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سلامت رہیے یا زہرا، قلب مومن سے غم جدا کر دے، بس غم کر بلا عطا کر دے، بے خطا قید میں ہے جو مومن، معجزے سے انہیں رہا کر دے یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا، آباد رہیے یا زہرا، اے میری بی بی غم کوئی حسینیوں کو نہ دے، جو حسینی ہے تیرے بابا کو جان سے پیارا ہے یا زہرا، سلامت رہیے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، ہے جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہے یہی مظہر عبدی کی دعا، تیرے بچوں کا غم رہے زندہ، ساتھ عرفان کے رہے جاری، تیرے صدقے میں کاروان عزا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی تیرے در پہ سر جھکاتے ہیں، ہر حسینی کا تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اور کالرز کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، بہت ساری فرمائشیں ہمارے پاس جمع ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ایک اور سوال بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے ایک کلام جو کہ جناب علی ضیاء رضوی صاحب کا سنایا، تو ہمارے جو اس بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ان کے علاوہ جیسے سچے بھائی، ناظم بھائی، علی بھائی یا آفاق بھائی کے کچھ نوحوں کو آپ نے چاہا کہ ان کو بھی پڑھا جائے؟ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم کوشش کریں گے کہ سچے بھائی اور آفاق بھائی کے بھی کلام پڑھیں۔
اور یہ یقینی طور پہ آپ کو جواب مل گیا. اسی طرح کے ایک بہن نے کہا کہ بی بی سکینہ کے حوالے سے چاہ رہی تھی کہ وہ کلام سننا چاہ رہی ہیں اس پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک وہ جو بالکل ہمارے ابتدائی کلام جو ہم نے اپنے انٹرو دیا اس میں جناب عرفان حیدر صاحب کا جو کلام تھا شمع سے شمع جلیں، وہ کلام بھی ہم سنیں گے، لیکن ہم وہ سنیں گے آخر میں. تو اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں. میرے بھائی علی رضا نے کال کی ہے دبئی سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں اس کلام کے اوپر اس پروگرام کا انشاءاللہ ہم اینڈ کریں گے. اور یہ سلسلہ جاری ہے اور 10 محرم تک جناب عرفان حیدر صاحب آپ کو ہدایت ٹی وی پہ انشاءاللہ تعالیٰ دکھائی دیں گے، سنائی دیں گے. تو آپ وہ تمام جو ان کے کلام ہیں ان کو جمع کر رکھیں اور ہمیں ای میلز کے ذریعے بھی سینڈ کرتے رہیں. جس طرح سے سلسلہ صبح سے یہ جب سے ہمارا ایک پرومو چلا اس کے بعد سے جاری ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے ذریعے بھی آپ ہمیں ای میل پہ اور ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی جو گزارشات ہیں، اپنی جو آپ جو پروسہ سننا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام میں اور کل کے بعد والے پروگرام میں بھی شامل ہوگا. یہ انتہائی مصروفیات کے باوجود کیونکہ جناب عرفان حیدر صاحب جو ہیں پہلی دفعہ یو کے تشریف لائیں تو بے انتہا مصروف ہیں اور دن و رات. اور میں ویسے بھی ان کا بہت مشکور متشکر ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہدایت ٹی وی پہ یہ ہماری گزارش کو قبول کیا اور ہمارے اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک غم ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ سے ہم ظاہر ہے اس کا اجر بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ کوئی واقعہ کوئی ایسا جس عزا کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت جگہ تمام امام بارگاہوں میں دنیا بھر کے امام بارگاہوں میں روزے پہ زیارات میں کلام پڑھے، کہاں ایسا محسوس ہوا کہ یہاں ایسا لگا کہ کوئی ہستی ہے؟ دیکھیے بہت عجیب اور اچھا سوال کیا آپ نے. میں اپنے ناظرین اور حاضرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ دیکھیے معصومین ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی اپنی کیفیت پر ہے کہ کیا کہنے عارفانہ طریقے سے کس مجلس میں گئے جہاں آپ جیسے امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد یہ آپ کی آنکھوں کا پردہ ہے. امام ہادی ہیں ہر وقت آپ کی امداد کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے کہ جو ہم نہیں دیکھ پاتے، ورنہ معصومین جہاں فرش عذاب بچتا ہے وہاں ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں. کیا اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر. اور بس یہ لا کا معاملہ ہے کہ لا کس جگہ کہاں جو ہے وہ اس معیار تک پہنچ گئی کہ ہم ان سے جو ہے ملاقات کر سکیں یا ان کو محسوس کر سکیں. کیا کہنے تو ہر جگہ تقریباً سبحان اللہ میں جب دامن اہل بیت علیہ السلام سے منسلک ہوتا ہوں تو اکثر اپنے احباب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام، دیکھیں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک خاصیت ہوتی ہے. کیا کہنا. میں بندہ ذلیل ہوں اور رب جلیل کی بارگاہ میں ایک بار بہنگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بالمشافہ امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کے لیے برا نہیں چاہا. بس یہ ایک بات ہے کہ جو میں امام کے سامنے کہہ سکتا ہوں، ورنہ ظاہر ہے انسان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اغلاط آپ سے سرزد ہوں گے. بے شک سبحان اللہ. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو میری بہن نے ایک بی بی سکینہ کے حوالے سے چاہا کہ میں کلام آپ کی سماعت کو دیا کر رہا ہوں. ایک بار مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک کلام آپ کی سماعت کو دیا کر رہا ہوں. زندان کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو میرا سفر
اور سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 ارے ماضی کے کچھ واقعے یاد جو آئے مجھے سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا اور تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا اور ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے لاشوں پہ روتے ہوئے کرب و بلا سے چلے حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا مظہر و عرفان تم نوحہ پڑھو اس طرح شام کے زندان میں بی بی میری جس طرح دیکھ کے بابا کا سر کرتی تھی آہو بکا دیکھ کے بابا کا سر کرتی تھی آہو بکا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی
محمد و آل محمد. اور یہ سلسلہ جاری ہے ہدایت ٹی وی عزاداری کا. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان اعضا جناب عرفان حیدر صاحب، جو کہ 10 محرم تک ہدایت ٹی وی پہ آپ کو دکھائی دیں گے، سنائی دیں گے. اور یہ جو فرش اعضا ہدایت ٹی وی نے بچھائی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں شریک غم رکھیں گے، اور آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں کالز کے ذریعے. اور لیکن آج میں کالز نہیں لے پا رہا، اور نہیں لے پا رہا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جناب عرفان اعضا عرفان حیدر صاحب سے چند کلام ہم سن لیں. جو فرمائشیں آ رہی ہیں ہم وہ جناب عرفان اعضا عرفان حیدر تک پہنچا رہے ہیں، اور ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج جو ہے جناب عرفان اعضا، جیسے کہ مجھ سے سوالات بھی آ رہے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں پڑھ رہے ہیں. جیسے کہ جناب عرفان اعضا عرفان حیدر صاحب نے بتایا کہ ٹاؤن ہال، ہیمن اسمتھ ٹاؤن ہال، جو اس میں یہ محمد ٹرسٹ کے زیر اہتمام عشرہ مجالس جو سال ہمیشہ سے جاری و ساری ہے ایک طویل عرصے سے، اس میں ان کا جو ہے یہ نوحہ خوانی فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ادارہ جعفریہ ٹوٹنگ میں بھی رات کے وقت شب بیداری جو ہو رہی ہے، اس میں بھی جناب عرفان اعضا عرفان حیدر صاحب نوحہ خوانی فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ رائل سلیپ کے اندر جو قدیم کشرہ وہاں پہ منعقد ہوتا ہے، اس کی جو مجالس ہیں 5 مجالس، اس سے بھی جناب عرفان اعضا عرفان حیدر صاحب جو ہے ان مجالس میں بھی نوحہ خوانی پیش کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے بآسانی انہیں سن سکتے ہیں وہاں بھی، لیکن ہدایت ٹی وی پہ بھی آپ انہیں 10 محرم تک سنتے رہیں گے. اور کالز کا مسلسل سلسلہ جاری ہے، اور جو ہے دنیا کے مختلف گوشوں سے، کیونکہ آپ کے چاہنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے جس طرح یو کے میں موجود ہیں، اور ایک انتظار جاری تھا ایک لمبے عرصے سے جناب عرفان حیدر صاحب کا، اور وہ وقت وہ ٹائم آ گیا کہ جناب اس پرسے میں جو عزاداری کا پہلا پرسہ عشرہ اولیٰ کے اندر جناب عرفان اعضا عرفان حیدر صاحب جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ہماری خوش نصیبی کہ ہدایت ٹی وی کے اوپر بھی آج انہیں آپ دیکھ سک رہے ہیں اور سن سک رہے ہیں. تقریباً 180 ممالک میں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے، اور کالز کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے. اور اس کشمیر سے بھی ہمارے اس پروگرام میں کال آئی، جناب شوکت صاحب نے کشمیر سے کال کی اور جناب اون محمد کا کلام سننا چاہ رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے دوسرے حصوں سے بھی مسلسل بی بی کلثوم کے حوالے سے جو آپ کا کلام ہے وہ سننا چاہ رہے ہیں. تو بہت ساری ایک لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے جو مسلسل ہمیں موصول ہو رہی ہے. ہم نے آج اس پروگرام میں صرف کالز کا سلسلہ منقطع کیا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کی کالز ہم جو ہیں نوٹ ضرور کر رہے ہیں، اور وہ پیغامات جو آپ کے ان کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی انہیں ہم پہنچا رہے ہیں. تو اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے عزاداری سید الشہداء میں ایک پہچان آپ کی ماشاءاللہ ہے، ایک نام میں آپ سے لینا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ان کا ذکر خیر بھی یہاں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رہنمائی بھی بڑی اہم تھی آپ کے اس کام میں. اور جو روح رواں ہیں انجمن کاروان اعضا کے جناب شمسی صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ کہاں تک انہوں نے کس طرح سے آپ کی بچپن سے لے کے آج تک شمسی بھائی نے بہت زیادہ میری جو ہے وہ رہنمائی کی. اور بالکل ایک باپ جس طرح سے اولاد کو دیکھتا ہے اسی طرح سے سبحان اللہ انہوں نے ماشاء اللہ ہمیں ساری زندگی، ظاہر ہے ان کی اپنی مصروفیات بہت ہیں، شدید مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری طرف ان کا ہمیشہ سے دھیان رہا ہے. اور بالکل اپنے بچوں کی طرح ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ شامل حال رہیں ماشاءاللہ. خوشی ہو یا غم، ہمیشہ سے جو ہے وہ شمسی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ رہے ہیں. مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں صحت مند عمر طویل عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے جناب شمسی صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم نے یقینی طور پہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ ہر شب بیداری اور ہر عزاداری میں وہ نام بہت مقبول عام ہیں. اور ان کا ساتھ ان کا یہی جس طرح سے انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک باپ کی حیثیت سے بالکل اسی طرح انہوں نے اپنا جو ہے کردار ادا کیا اور کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان کا ذکر بھی. اس کے علاوہ بہت سارے جو ادارے اور جو نوحہ خوان حضرات ہیں وہ ان کی محبت بھی ان کے ساتھ بالکل قدم بقدم ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت ہی جوشیلے انداز میں آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں. ایک بات عمران بھائی میں اپنے تمام ناظرین کو بتاتا چلوں گا کہ اس دور کے ان خوش نصیب نوحہ خوانوں میں سے میرا شمار ہوتا ہے کہ جس کے جونیئر بھی
اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنے اس سے سینئر پیار کرتے ہیں. اور ہمارے سینئر نے ہمیں جو ہے وہ اپنی مصروفیت میں ہمیشہ سے مصروف رہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنی پیار کی نگاہ سے دیکھا. اچھا، جو محرومیاں ہمیں اپنے سینئرز سے ملی، یعنی ان کی توجہ نہیں ہم لے سکے اور نہ وہ ہمیں توجہ دے سکے. ظاہر ہے ان کی اپنی مصروفیات تھی، لیکن وہ دھوپ جو ہم نے دیکھی ہے، وہ دھوپ میری خواہش ہے کہ میں اپنے جونیئر کو نہ سبحان اللہ، کیا دکھاؤں. میری خواہش ہے کہ میرے جتنے جونیئرز ہیں مولا انہیں صحت مند عمر طویل عطا فرمائے اور اس دامن سے ہمیشہ منسلک رکھے. اور میرے جتنے جونیئرز ہیں مولا کے جو ہے یہ اعجاز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ لوگ مجھ سے بہت شدت سے پیار کرتے ہیں، جیسے اپنے بڑے بھائی سے لوگ پیار کیا کرتے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ میرے جتنے بھی جونیئرز ہیں وہ سب، اور میں ان جونیئرز کو سلام عقیدت پیش کروں گا کہ مولا انہیں اسی طرح سے قائم و دائم رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس میں اسپین سے نذیر حسین صاحب نے بہت ساری دعائیں آپ کو دی ہیں، بہت پیار کہا اور بہت زیادہ خوش ہیں کہ وہ اس پرسے میں جو ہے وہ وہاں سے اسپین سے انہوں نے آپ کو دیکھا. اور یقین تو دنیا کے 180 ممالک میں اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، اور ایک محبتوں کا سلسلہ جو کہ عرفان حیدر سے سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، اور اسی لیے ہم سب کے سب بےتاب تھے کہ کب یہ یہاں تشریف لائیں گے اور کب ہم انہیں لائیو سن سکیں گے اس ملک میں. اور پہلی دفعہ یہ جو ہے اعزاز حاصل ہوا محمدی ٹرسٹ کو کہ اس کے ذریعے ہم انہیں یہاں ہیمر اسمتھ ہال میں سن رہے ہیں یو کے میں، اور بہت بڑا اشرہ جاری ہے ہیمر اسمتھ ہال میں. اور آج جیسے دار جعفریہ کے حوالے سے میں نے آپ سے بیان فرمایا، وہاں پہ بھی ایک شب داری ہے، اس میں بھی جناب عرفان حیدر صاحب کو ہم سنیں گے. اور اسی طرح انہوں نے بھی مطلب اسپین سے جو بھائی نے کہا انہوں نے بھی نوحہ سننے کے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی رحمان ہیں اور ہماری بھابھی نے بھی وہاں سے قاضی عباس علیہ السلام کی فرمائش کی کہ وہ بھی ان کا نوحہ سننا چاہتے. اس سے پہلے میں جو کشمیر سے میرے بھائی، کیونکہ کشمیری بڑے مظلوم ہیں اس دنیا میں اس وقت، اور ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت جاری ہے اس کے خلاف تو ہم ہمیشہ کھڑے ہیں. اور ہدایت ٹی وی پہ ہمیشہ ہماری پروگرام کشمیریوں کے ساتھ آپ نے سنے اور دیکھے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مظلومیت ہمارے ساتھ جو کہ پاکستان میں شیعان حیدر کرار کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بالکل تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یقینی طور پہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور جو شہادتیں آج بھی ہو رہی ہیں ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے شہدائے ملت جعفریہ آج بھی نشانہ بن رہے ہیں ان ظالموں کا جو سن 61 ہجری سے جو سلسلہ جاری ہے اس پہ. اور آج بھی یہ سلسلہ ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں، اور کراچی کے ساتھ ساتھ ہماری بہنوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ میں، وہ بھی ہیں. اور شہدائے ملت جعفریہ کو چن چن کے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر، ججز اور جو اعلیٰ پڑھے لکھے افراد ہیں انہیں نشانہ بنایا. اور یقینی طور پہ یہ علم دشمن لوگ ہیں، اور علم ظاہر ہے یہ در علم ہے جہاں پہ ہم ہیں، اور جو اس کے دشمن ہیں وہ یقینی طور پر وہ اسی طرح کے نشانے کرتے ہیں اور اسی طرح کے بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں جو کہ جاری ہیں. اور اس سلسلے میں جو سبیلوں کے حوالے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ سبیل امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ڈی جی رینجرز جناب بلال اکبر صاحب نے ایک اہم گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سبیلیں ساری لگنے دیں گے اور ہم اس کا تحفظ ہم خود کریں گے. تو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں راحل شریف صاحب کو، جناب بلال اکبر صاحب کو، کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل سیریس لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا جناب راحل شریف صاحب سے کہ وہ بھی اس چیز کو سیریس لیں اور دیکھیں کہ جو ایک معاہدہ ہوئے تھے تمام اس پہ عمل کریں، اور شیعان حیدر کرار کی جس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں اس کو روکیں اور اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں. اور ہمیں امید ہے، اور ہم اس امید پہ آج تک پاک فوج کے ساتھ ہیں کہ وہ بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جو کشمیر سے میرے بھائی، کیونکہ میں وہاں سے ہی چلا اور اپنے شہدائے ملت جعفریہ کا بھی ذکر کیا، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اون محمد کے حوالے سے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کلام کوئی پیش کر رہا ہوں. ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں اون محمد کی ماں ہوں، میں اون محمد کی ماں ہوں. زندہ کی قید کاٹ کے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ وطن واپس پہنچی تو شوہر بی بی زینب سلام اللہ علیہ یعنی عبداللہ ابن جعفر طیار پاک بی بی کو یعنی اپنی زوجہ کو پہچان نہ سکے. بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے
اپنے تعارف میں یہ جملہ کہا، اور پہچانو خدا را، پہچانو خدا را، مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا، میں اون محمد کی ماں ہوں، 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 بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے، گھر لٹ گیا سارا، پہچانو خدا را، مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا، میں اون محمد کی ماں ہوں، 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 چہرے سے نمایاں جو میرے کرب و بلا ہے، یہ حال تو عباس کے مرنے سے ہوا ہے، چھوٹا وہ سہارا، پہچانو خدا را، مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا، میں اون محمد کی ماں ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، میں اون محمد کی ماں ہوں، میں اون محمد کی، تمام عزادار مل کر پڑھیے، میں اون محمد کی ماں ہوں، میں اون محمد کی ماں ہوں، میں اون محمد کی ماں ہوں، بس بھائی کے ماتم میں رہی قید بھی کاٹی، لیکن میں کبھی اون محمد کو نہ روئی، اور اب دیتی ہوں پرسا، پہچانو خدا را، مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا، میں اون محمد کی ماں ہوں، 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 سادات کے حلقے نے مجھے آ کے چھپایا، جب شام کے حاکم نے میرا نام پکارا، اس رنج نے مارا، پہچانو خدا را، مجھ کو تو جیتے جی غم شبیر نے مارا، میں اون محمد کی ماں ہوں، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پرسہ جاری ہے ہدایت ٹی وی پہ، آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان ازا، جناب عرفان حیدر صاحب، اور دنیا بھر سے کالوں کا سلسلہ جاری ہے، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ بھی بہت ساری کالز کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور مسلسل جو ہے جو بھی اس پروگرام کے لیے کالز کر رہے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اس ہمارے اس پرسے میں شریک غم ہے، اور یقینی طور پہ یہی وہ ہماری شخصیات ہیں جو عزائے حسین کو لوگوں کے دلوں تک، سینوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی پیغام حسینی کو ہر گھر میں آج جو صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ، اور یہی وسیلہ ہدایت ٹی وی اس صفحہ ماتم میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، پیغام حسین ابن علی لوگوں کے دلوں تک پہنچا رہا ہے، اور اس میں یقینی طور پہ ہمارے علماء کرام کا ایک بڑا کردار، بڑا کام غلام حسین عزیز صاحب اور جناب محمد عباس عابدی صاحب کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرگودا سے بھی کال آئی، اور بہت ساری اور جو سٹیز ہیں پاکستان کی اور دنیا بھر کے شہروں سے کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں پھر ایک دفعہ مشکور ہوں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں لائیو کال شروع میں کے حصے میں تو لی، اس کے بعد نہیں لے پایا۔ اس کی وجہ مین یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ جناب عرفان حیدر صاحب جو ہیں کچھ کلام ہم بھی ان سے سن لیں، اور یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم ان سے جو ہے اب اس میں کیونکہ میں کیونکہ شہزادے علی اصغر کے حوالے سے آجا اصغر کے جو کلام ہے اس کی بہت ساری فرمائشیں آئی ہیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں اس کلام کو شامل نہیں کیا جا سکے گا،
کہ آئی بہت زیادہ ہے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن آپ اختتامی ہم مراحل میں اختتام ہو رہا ہے اس پروگرام کا، تو اس میں میں چاہوں گا کہ جو آخری کلام جو میں نے اناؤنس کیا تھا اور جو میرے بھائی علی رضا نے دبئی سے کہا تھا، اس پروگرام اس کلام کو اس پروگرام کے اوپر جو ہے اختتام پذیر کرتے ہیں، جو شمع سے شمع جلے، اس پیغام کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں. اور کل کے بعد انشاءاللہ تعالی 10 محرم تک جناب عرفان اعضا عرفان حیدر صاحب کو آپ سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے ہدایت ٹی وی پر سیم ٹائم اور سیم پروگرام چاند کربلا میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ سکیں گے. اور آپ اپنی فرمائشیں ہمارے جو ای میلس ہیں ان پہ بھیج سکتے ہیں. ہمیں واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو دکھائیں گے، اس پہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ ان فرمائشوں کو ہم شامل کریں گے. تو میں چاہوں گا اختتامی کلام آپ سے اس پروگرام کا پیش کر رہا ہوں، وہ کلام جو ساری دنیا میں میری پہچان بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ عرفان حیدر نہیں، ہر حسینی کے دل کی آواز ہے، بے شک. جو ماؤں نے ہمارے خون میں رواں دماغ کر دیا ہے یہ اعلان. ہر حسینی ماں کو میرا سلام، اور تمام ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. پیش کر رہا ہوں تمام عزادار. دیکھو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹوڈیو نہیں ہے، اسے خانہ سمجھیں، اور یہ فرش بچھائے آپ کے گھروں میں، اور ان ایام میں میرے ساتھ مل کر اس پرسے میں شریک ہوں. جس حسینی کے دل کی یہ آواز ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. ساری دنیا میں جہاں بھی یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، جو بھی دیکھ رہے ہیں حسینی اس چینل کو، میں گزارش کروں گا ان تمام حسینیوں سے کہ میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شریک ہوں اور بآواز بلند یہ ورد کریں. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے. حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں سلامت رہیے یہ عزاداری رہے. ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں جیو یہ عزاداری رہے. یہ سبیلیں یوں ہی آباد رہیں اہل عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا. یہ علم اونچا رہے، یہ علمداری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی، اصل میں زینب و سجاد کی خواہش تھی یہی. یہ عزادار رہیں، یہ عزاداری رہے، ہم رہیں یا
نہ رہے، آباد رہیے، یہ عزاداری رہے۔ ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے۔ مجلس و ماتم شبیر کی تبلیغ کرو، بات یہ مظہر و عرفان زمانے سے کہو، منکر زہرا سے ہر حال میں بیزاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے۔ ہے شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے۔ اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، سایہ پنج تن پاک میں رہیں یہ عزادار۔